اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل سيروا في الأرض آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چلو ثم انظروا پھر دیکھ لو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیا انجام تھا تکذیب کرنے والوں کا اور جھٹلانے والوں کا۔ تمہیں زمین کے اندر چلنے سے ان لوگوں کے کھنڈرات، ان کی برباد اور بے آباد ان کی آبادیاں، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پہ رہنے والے کون تھے، یہاں پہ بسنے والے کون تھے۔ تم ذرا زمین میں چل کے دیکھو۔ اور مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو رستے میں مدائن صالح جنا آتے ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات، قوم سمود کے کھنڈرات جو پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے اتنے مضبوط، جسے قرآن مجید نے کہا کہ وہ تم سے جنو قد و قامت کے لحاظ سے بھی بڑے تھے اور طاقت کے لحاظ سے بھی کیا تھے، زیادہ تھے۔ تو آپ ان کا انجام دیکھ لو۔ تو خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دے کر نصیحت حاصل کرے۔ تو تم ان کی روش پہ نہ چلو۔ انسانوں کی تاریخ پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ان لوگوں کی بربادی کس وجہ سے ہوئی۔ قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں موجود ہے یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل للہ آپ کہہ دیجئے یہ کس کا ہے، سب ملکیت کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی جاگیر ہے، اللہ کی جاگیر ہے۔ دیکھو کائنات کی ہر ایک چیز جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کے بنائے ہوئے جو فطرتی اصول ہیں ان کے مطابق چل رہی ہے۔ ہر چیز جس کی وہ ملکیت ہے اس کے حکم کے تابع۔ آپ کے اگر گھر کے اندر ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے اور اس پہ پرندے رات کو آ کر بیٹھتے ہیں، تو جب آپ فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو وہ پرندے آپ سے پہلے جا کر چہچہا رہے ہوں گے۔ وہ کس کے پابند ہے؟ اس قدرت کے فطرتی نظام کے پابند ہے۔ انہوں نے اپنے مزاج کو ذرا برابر بھی بگاڑا نہیں، بلکہ فطرت پر قائم ہے، اسی طور طریقے پر قائم ہے جس سے اللہ خالق کائنات نے پیدا کیا۔
رہا انسان اور جن، جن کو اللہ نے ان سے کچھ زیادہ اختیارات دے دی، ول پاور دے دی، اتھارٹی دے دی، انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اپنی منمانی شروع کر دی۔ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے کہ بعض ایسے معاملات ہیں جس میں میرا اختیار نہیں چلتا۔ مثلا میں زندگی اور موت کے مسئلے میں، زندگی اور موت کے مسئلے میں اللہ کی ذات کا پابند ہوں، میں اپنا بچپنا نہیں روک سکا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے نہیں بچا سکا، میری قوتیں 40 سال کے بعد جو نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو نا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا شروع ہو چکا ہے۔ تکوینی امور میں انسان کیا ہے؟ بے بس۔ تو انسان اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ ہر چیز مالک کی عطا ہے، اس کی منشا کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا اللہ نے مجھے صرف یہ کہا ہے کہ تو نے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ اپنے اختیار سے تو نے اختیار کرنا ہے۔ رہنمائی میں میں کسر نہیں چھوڑوں گا، رہنمائی کرنے میں میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ایک میں نے تمہارے دل کے اندر جسٹس میں نے رکھ دیا ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وہ جذبہ جو انسان کو گناہ کرنے سے بچاتا بھی ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ ملامت بھی کرتا رہتا ہے، انسان کو اسی کی نگاہوں میں جھکاتا بھی رہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے سامنے اس کی نگاہیں اس کا سر جھک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دی ہیں۔ اس لیے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ گناہ کیا چیز ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے دل سے پوچھ لو، تمہارا دل تمہیں بتا دے گا۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے، اضطراب پیدا کرتا ہے، انسان چونک جائے۔ اور نیکی یہ ہے جس کے کرنے کے بعد تمہیں دلی سکون نصیب ہو، دلی سکون نصیب ہو۔ پھر اللہ نے سب سے بڑی بات کہ رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرما دیا۔ اس کے باوجود انسان رانگ وے چلے، انسان جو نا وہ ڈی ٹریک ہو جائے اور راہ راست سے ہٹ جائے تو انسان کی کیا بدقسمتی۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع، اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے کچھ چیز کرنا بھی چاہیں تو جب تک اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ عرفت ربی بنقض عزائمی، میں نے اپنے رب کو پہچانا اس بات سے کہ اس مالک نے میرے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیا، اس مالک نے میرے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ انسان رات کو جو نا وہ پوری اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ میں نے کل یہ کام کرنا ہے، میں نے کل یہ کام کرنا ہے، اور تمام تر وسائل بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام تر ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، لیکن انسان وہ کام کر ہی نہیں پاتا کیونکہ ابھی تک اللہ کی اجازت اور اللہ کی اذن نہیں۔ تو حضرات گرامی، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے اور جو اختیارات اللہ خالق کائنات نے ہمیں دیے ہیں، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، باوجود اس کے کہ وہ طاقتور ذات ہے، باوجود اس کے کہ وہ منتقم بھی ہے، انتقام لے بھی سکتا ہے، ایک لمحے انسان کو بتا بھی سکتا ہے کہ تیری نافرمانی کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اسے اس کی آنکھوں سے دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر مہربانی کو لازم کر لیا، اس نے
اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جو آتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں بے شک میری رحمت میرے غصے پہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت جو ہے ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز سے کیا ہے؟ بڑی ہے۔ لیکن میں یہ رحمت کن کو دوں گا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو پرہیزگار لوگ ہیں نا میری رحمت ان کے لیے، جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میری رحمت ان کے لیے ہے، اور جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں ہمیں انہیں اپنی رحمت سے کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب رہے وہ لوگ الذین خسروا انفسهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا ہے نا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، جن کی روش یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دور جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ دن اور رات میں موجود ہے، جو دن اور رات میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس اللہ کی جاگیر میں، اللہ کی اس کائنات میں دن اور رات میں جو چیز ٹھہری ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ اسی اللہ کی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ذات کیا ہے؟ خوب سننے والی، جاننے والی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، قل آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں؟ قطعاً نہیں، میرا رب کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے لیکن وَلَا يَطْعِمُ، خود کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اللہ نے انسان کو اپنے گھر کا کفیل بنایا ہوتا ہے، بڑے کو، ذمہ دار کو۔ گھر کے جنا 7-8 فیملی ممبر ہوتے ہیں، انسان کو وقت پڑا ہوتا ہے کہ میں نے گھر کی ضروریات کیسے پوری کرنی، گھر کی ضروریات۔ اس کائنات میں کوئی چیز بھی انسان ہو، اربوں کھربوں کی تعداد میں جو مخلوقات ہیں نا اللہ خالق کائنات کی، جو اس کی خوراک ہے رات کو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، رات کو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اور اگلے دن کا اللہ خالق کائنات ان کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ رات ہوتی ہے جو نا وہ منڈیاں خالی، ریڑیاں خالی، دکانیں خالی، صبح پھر کیا ہوتا ہے؟ منڈیاں بھر جاتی ہیں، صبح پھر کیا ہوتا ہے؟ منڈیاں بھر جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو لوگ، جو علاقے جیسے غزہ میں ہیں، بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، اللہ کے رزق کی کمی نہیں ہے، یہ انسانوں کی کرتوتیں ہیں کہ انسانوں نے انسانوں کو بھوکا رکھا ہوا، انسانوں نے جانوروں کے لیے جناب وہ کیا کر دی ہے؟ زندگی اجیرن کر دی، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ خالق کائنات کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت تک آنے والے لوگ اس کائنات کا آخری فرد، اس کائنات کا آخری فرد، اس کی بھی پوری زندگی کا جو کیا ہے اس کی خوراک ہے وہ اللہ نے زمین میں رکھ دی، اللہ نے زمین میں رکھ دی۔ یہ تو اللہ کا بڑا وسیع نظام ہے، ہم سمجھتے ہیں اس بات، ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کو تو پہچانا ہی ہم نے نہیں پہچانا۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے نا 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ بِکَتْبِ رِزْقِ، اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق لکھ دو، اور اتنا منظم نظام ہے اللہ نے اس کے رزق کی تمام انواع و اقسام بھی لکھی ہیں، اس نے گوشت کتنی مقدار میں کھانا ہے، کہاں کہاں سے کھانا ہے، کس فارم میں کھانا ہے، کس شکل میں کھانا ہے، اس نے گندم کتنی کھانی ہے، اس نے جو کتنا کھانا ہے، اس نے فروٹ کتنا کھانا ہے، یعنی
بکت برزقی، اللہ خالق کائنات نے اس کے تمام رزق کی جو ڈیٹیل ہے نا ساری اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی. وہ اجلی اس کی موت بھی لکھ دی، وہ عملی اس کے اعمال بھی لکھ دی، وہ شقی ام سعید یہ خوشبخت ہو کر زندگی گزارے گا یا بدبختی سے زندگی گزارے گا. اللہ نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے انسان کی جو نا وہ اس کے اندر روح ڈالنے سے کے بعد اور اس کی پیدائش سے پہلے. اتنا منظم نظام اللہ نے لکھا ہو دنیا میں وہ چیز ملے نا ہو ہی نہیں سکتی. آپ ٹریولنگ کر کے ایک دور دراز علاقے میں جاتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے اللہ نے روزی آپ کی وہاں پہ لکھی تھی کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ نے فلاں ملک میں جانا تھا، فلاں علاقے میں جانا تھا، وہاں سے آپ اپنی ضروریات مکمل کر کے واپس آتے ہیں. اللہ نے لکھا تھا اس نے دنیا کے فلاں افراد سے اس نے ملاقات بھی کرنی تھی، فلاں ہوٹل میں اس نے کھانا بھی کھانا تھا، فلاں فلاں چیزیں اس کی وہاں پر لکھی ہوئی تھی، یہاں پر نہیں لکھی ہوئی. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وہ کھلاتا ہے وَلَا يُطْعَمُ اور کھلایا نہیں جاتا، اسے کوئی کھلانے والی ذات نہیں، اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. قل آپ کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم کہ مجھے تو حکم ملا کہ میں سب سے پہلے اسی ذات کو مانوں جس نے یہ سب کام کیا ہوا. بنتا کہ نہیں بنتا انسان کا بنتا کہ نہیں بنتا کہ سب سے پہلے انسان اسی ذات پر ایمان لائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے انسان کے لیے اور سب کچھ بنایا ہے. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے ان اکون اول من اسلم کہ سب سے پہلے میں اسلام لاؤں. اس لیے